السلام علیکم، خوش آمدید. میں ہوں انجم سید، رائے گڑھ ضلع پریشد اردو اسکول بورلی پرچدن، تعلقہ شری وردھن. آج کا ہمارا سبق ہے ہیلن کیلر، جماعت ششم، سبق نمبر 20. ہمارے لیے ہمارے حواس خمسہ کتنے ضروری ہیں ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. بنا حواس خمسہ کے زندگی کا تصور بہت مشکل لگنے لگتا ہے. ہمارا آج کا سبق ہیلن کیلر اسی سے تعلق رکھتا ہوا ہے. تصویر میں آپ جو لڑکی دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر ہمارے من میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کیا لڑکی نے پودے کو دور سے دیکھ کر ہی پودے کے قریب آئی ہوگی، یا پھر کیا لڑکی نے جب پودے کے پھول کو چھوا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کانٹے چبھے ہوں گے، یا پھر لڑکی کو دور سے پودا اتنا خوبصورت لگا کہ وہ اس کے پاس آنے سے رکی نہیں ہوگی، یا پھر کیا لڑکی نے گلاب کے پودے پہ جو پھول لگے ہوئے ہیں اس کی خوشبو سونگھی ہوگی. اس خوشبو کو محسوس کر کے اسے کیسا لگا ہوگا؟ جی ہاں بچوں، یہ سونگنا، چھونا، محسوس کرنا، بولنا اور سننا یہ ہمارے حواس خمسہ ہیں. آج کے ہمارے سبق میں ہم ہیلن کیلر کے بارے میں جاننے والے ہیں جو ان حواس خمسہ سے محروم تھی. گیٹ آرتھر ایک پیاری سی بچی کے ماں باپ تھے. انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی. ماں سوتے جاگتے بچی کو سینے سے لگائے رہتی. بچی جب تقریباً 2 سال کی ہوئی تو اچانک بیمار ہو گئی. ماں باپ نے بچی کے علاج کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی. جب لڑکی صحت یاب ہوئی تو ایک دن نہلاتے ہوئے ماں نے دیکھا کہ آنکھوں پر سے پانی بہنے کے باوجود بچی آنکھیں بند نہیں کرتی اور لوری گانے یا کسی چیز کے بجنے پر بھی وہ آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. اب تو ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے. بچی کو پھر ڈاکٹروں کو بتایا گیا. ڈاکٹروں نے اس لڑکی کے اندھے اور بہرے ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ شاید بڑی ہو کر یہ گونگی بھی ہو جائے. بچپن ہی سے اندھی، گونگی اور بہری یہ لڑکی ہیلن کیلر تھی. ہیلن کیلر شمالی امریکہ کے شہر ٹسکمبیا میں 27 جون سن 1880 کو پیدا ہوئی. ان کے اس عجیب مرض سے والدین بڑے پریشان تھے. ہیلن کیلر کو لے کر وہ ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس گئے. اس زمانے میں وہ بہرے پن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ہیلن کو اینی سلی وان کے سپرد کر دیں جو گونگوں کو بولنا سکھانے میں ماہر تھی. والدین نے ایسا ہی کیا. اینی نے ہیلن کیلر کو بولنا سکھانے کے لیے کئی انوکھے طریقے اپنائے. وہ ہیلن کے ایک ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ٹپکاتی اور دوسری ہتھیلی پر لفظ پ ا ن ای لکھتی. یہ عملی مشق متواتر کی گئی. ہیلن لمسی قوت سے سمجھنے لگی کہ ہتھیلی پر جو شے ٹپک رہی ہے اسے پانی کہتے ہیں. سکھانے کے اس طریقے سے ہیلن کیلر نے ایک دن میں 30 الفاظ یاد کر لیے. ان طریقوں سے 6 ماہ کی قلیل مدت میں ہیلن نے 625 الفاظ سیکھ لیے. ہیلن کیلر جب 10 برس کی ہوئی تو انہیں اندھوں کے پڑھنے کے طریقے یعنی بریل حرف پر مہارت حاصل ہو چکی تھی اور کسی حد تک بولنا بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا. 24 برس کی عمر میں وہ امریکہ کی پہلی اندھی اور بہری گریجویٹ خاتون تھی جنہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ BA کی سند حاصل کی. ہیلن کیلر نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنی تمام معذوریوں پر فتح حاصل کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک ممتاز اور غیر معمولی عورت بن گئی. ہیلن کیلر کی ترقی اور عالمی شہرت میں ان کی استانی کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ہیلن کے ساتھ 49 برس رہیں. انہوں نے اسے لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا. ان تمام صلاحیتوں اور قدرتی نعمتوں سے محروم رہنے کے باوجود ہیلن کیلر مایوسی کا شکار نہیں ہوئی. ان کی استانی اینی نے بھی ہمت نہ ہاری. وہ ہیلن کو مسلسل پڑھاتی رہی یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ گئی. انہوں نے انگریزی کے ساتھ جرمنی، لاطینی، یونانی اور فرانسیسی زبانوں پر اس قدر عبور حاصل کر لیا تھا کہ مختلف ملکوں میں لوگ ان کی تقریریں سن کر تعجب کرنے لگتے. ان زبانوں کے علاوہ ہیلن نے ریاضی، جغرافیہ اور دیگر علوم میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی. بریل حرف کے سہارے ہیلن نے ٹائپ رائٹر کا استعمال بھی سیکھا. اسی کے سہارے وہ دنیا بھر کے لوگوں کو خطوط لکھتی.
اپنی تحریروں میں انہوں نے قدرتی مناظر اور اپنے اطراف کے ماحول کو بڑی پر اثر زبان میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ مناظر انہوں نے دیکھے نہیں تھے، انہوں نے بریل میں لکھی دنیا کی کئی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود اپنی سوانح حیات بھی لکھی۔ وہ اپنی تحریروں کی وجہ سے اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا۔ انہیں پڑھ کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی نابینا مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں ہیلن کیلر نے ایک جگہ لکھا ہے، کبھی کبھی میں اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں۔ حال ہی میں میری ایک سہیلی جنگل کی سیر سے واپس لوٹی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ ان کا جواب تھا، سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ اس طرح کے جوابوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں گھنٹہ بھر گھومے پھر اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے؟ سینکڑوں دلچسپ چیزیں دیکھنے ملتی ہیں جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں۔ میں لمس سے پہچان لیتی ہوں کہ پیڑوں کی چھالیں کیسی ہوتی ہیں۔ میں موسم بہار میں ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہوں۔ مجھے پھول کی پنکھڑیوں کو چھونے اور ان کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے قدرت کی صناعی کا احساس ہوتا ہے۔ اس عالم میں جب کبھی میں کسی پیڑ کی ٹہنی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو چڑیا کی میٹھی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ اپنی انگلیوں کے بیچ جھرنے کے پانی کو بہتے اور اسے محسوس کرتے ہوئے مجھے بے انتہائی مسرت ہوتی ہے۔ بدلتے ہوئے موسم کا سما میری زندگی میں نئے رنگ اور خوشیاں بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اگر مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ سچ مچ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے الگ الگ خوبصورت رنگ ان کے احساس کو نہیں چھوتے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس چیز کی آس لگائے رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اس نعمت کے ذریعے زندگی خوشیوں کو قوس قزح کی رنگ کی طرح بنایا جا سکتا ہے۔ ہیلن کیلر کو انسانی فلاح و بہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور انہوں نے بہروں کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دنیا کے 25 ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں سے معذوروں کی دھاڑس بنتی اور ان کی مایوسی میں امید میں بدل جاتی۔ خدمت خلق کے اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ہیلن کیلر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا۔ انہیں امن کے نوبل انعام سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس انعام کو لینے کے لیے جب وہ گئی تو ان سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ہیلن نے اپنی استانی کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا۔ استاد اور شاگرد کی یہ جوڑی ساری دنیا میں بے مثال ہے، اور جہاں ہیلن کا نام لیا جاتا ہے وہاں اینی سلیوان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہیلن کیلر اور اینی کی دوستی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کی زندگی پر بہت سی فلمیں بنائی گئی۔ آج ہیلن کیلر کے نام پر سینکڑوں فلاحی ادارے ساری دنیا میں معذوروں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہیلن کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں ان کے نام سے شاہراہیں بنائی گئی، چوراہوں کو نام دیا گیا۔ شمالی امریکہ میں ہیلن کے وطن ٹسکمبیا میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ گونگے پن کی حالت میں ہتھیلی پر پانی ٹپکنے والے قطروں کے احساس سے پہلا لفظ پانی سیکھنے کے بعد مسلسل محنت و مشقت سے اپنے گونگے پن پر فتح پانے والی ہیلن کیلر کا انتقال 1 جون سن 1986 کو ہوا۔ اس وقت وہ 88 برس کی تھی۔ طویل عمر تک وہ آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری رہی۔ اپنی معذوریوں کے باوجود انہوں نے اندھوں بہروں کی فلاح کے لیے ایسے کام کیے جو تمام ہوش و حواس کے مالک افراد بھی نہیں کرتے یا ان سے ممکن نہیں ہوتا۔ تھینک یو. ٹو بی کنٹینیو.